ہوگا نماز ادا ضرور کرے گا۔ بارے جب میرا بیٹا گھر میں نماز ادا کرتا تھا میں چپکے سے پڑیا رکھ دیتی تھی، مولا آج میرا بیٹا گھر میں نہیں ہے، جہاں ہوگا نماز ادا کرے گا، اگر اسے شکر کی پڑیا نہ ملی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اسے شک پیدا ہوگا، مولا جہاں میرا بیٹا ہو اسے شکر عطا فرما دے۔ جب ماں کی دعا سے آنسو ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے، ادھر باپ فرید نماز پڑھتے ہیں، میرے باپ فرید فرماتے ہیں اپنے اپنے کپڑوں کو ہٹاؤ تو آج کوئی پڑیا نہیں ہے بلکہ تاریخ میں آتا حوض کا حوض موجود ہے۔ جبھی سے آپ کا لقب پڑا لوگوں نے دوستوں کا یار تم تو شکر کے گنج معلوم پڑتے ہو۔ گنج کہتے ہیں ڈھیر کو بہت زیادہ خزانے بہت بڑا، تبھی سے آپ کا بابا فرید شکر گنج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور اس کے بعد ماں کے پاس ہے، اماں جان کیا وجہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو پڑیا ملتی ہے؟ جب میں نے جنگل میں نماز ادا کی تو آج کوئی پڑیا تو نہیں تھی، اگر کئی چرک بھرے جائے تو کم نہ پڑے، حوض کے حوض موجود ہے۔ مانی صاحب کا بیٹا اللہ کی قسم جو تو گھر میں نماز ادا کرتا تھا تو تیری ماں کی کیا جو ہے جو میں تیری ماں کی حرکت ہوتی تھی، تیری ماں پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، آج اللہ نے تجھے قبول کیا ہے اور تجھے خود عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کے طریقے تھے، ہمارے اسلاف کے طریقے تھے۔ جب آپ کی 12 سال کی عمر ہوئی تو اماں جان کے دامن کو پکڑ لیا، امی جان تمہارے بیٹے کی 12 سال کی عمر ہو گئی لیکن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ امی 12 سال کی عمر ہو گئی لیکن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں کیا کمال ہے؟ تمہارا کیا کمال ہے؟ اس میں تمہاری ماں کا کمال ہے، تمہاری ماں کا جمال ہے، تمہاری ماں کی خاصیت ہے۔ کہا امی جان تمہارا کیا کمال ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو میں کرتا ہوں، رات میں اٹھتا ہوں، اپنی نیند کو خراب میں کرتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں، پھر تمہارا کیا کمال ہے؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں نے ارشاد کہا بیٹا اللہ کی قسم جتنے دن میں نے تجھے دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ دودھ کا اثر ہے تیری تہجد کی نماز پڑھنے۔ جب ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو اولادیں نیک پیدا ہوتی ہیں، جب ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو اولاد غوث اعظم پیدا ہوتی ہے، ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو بیٹا فرید الدین پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو بیٹا صاحب البرکات پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نیکوکار ہوتے ہیں تو بیٹا علی رسول پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آج تمہاری کوکھوں میں طاقت تو نہیں ہے کہ تم غوث پیدا کر سکو، خواجہ پیدا کر سکو، اعلیٰ حضرت پیدا کر سکو، لیکن ہاں اگر تم کنٹرول کرو تو غلام غوث ضرور پیدا کر، غلام خواجہ ضرور پیدا کر، اگر تم کنٹرول کر لو اپنے اوپر۔ لیکن نہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کو کیسے کریں؟ اس لیے گھر کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں یہ فرائض ادا کر دو تو نوافل اور سنتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، جس سے کہ بچوں پہ اثر پڑے، وہ دیکھیں کہ ہمارے والدین نماز ادا کرتے ہیں، اس سے ان کو درس ملے کہ ہماری والدین نماز پڑھیں۔ اس لیے فرض پڑھ کے جماعت سے گھروں میں آ جایا کرو، پھر اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو کہ بچے دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، وہ عادی بنے۔ اس لیے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو۔ ہم پوری رات جلسے کرتے رہتے ہیں، پوری رات جلسے کرتے ہیں، اگر فجر آ جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر یہ جلسے بالکل بیکار ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے پوری رات تقریر سنی یا نہیں سنی، وہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تم نے والدین کی فرما برداری کی تھی نہیں کی، یہ تمام پڑوسی حقوق ادا کیے تھے نہیں کیے تھے، یہ تمام مسائل ضرور پوچھا جائے گا۔ اس لیے جب یہاں سے جانا تو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور یاد رکھیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بار بار آپ سے کہا، اس کی وجہ جانتے کیوں میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ ابھی میرے پیو مرشد کا پرسپوس ہوا، سرکار علامہ مانیروی رحمۃ اللہ تعالی، میں نے ان کی وصیت پڑھی آخری وقت میں، مرنے کا وقت آتا ہے، کسی کے دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو لوگ وصیتیں اپنے اولاد کو، کوئی مال کی کرتا ہے کوئی دولت کی، لیکن میرے مرشد نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا حضور امیر ملت امین کیا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ اشرف میاں سے کہا اشرف کیا تم امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ افضل میاں سے کہا افضل، میں چاروں بیٹوں نجیم میاں کیا تم جانتے ہو؟ تو سب نے کہا ابا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کون نہیں جانتا، ہمارے ہاں جو سوتے